نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ما شاء اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل نفاق کے تصدق سے نور پر تھل کی سرزمی پر ہم نور والے کی محفل سجا رہے ہیں. اور نور والے کی محفل ہمارے دلوں کو بھی منور کر رہی ہے. اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، سٹیج پر موجود جمیع مشائخ اعظام، علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے قائدین، اور آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے جوان، بوڑھوں اور بچوں کو مالک کائنات سب کا اس بزم میں تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. ایک کو کم کر دیں. سامعین محترم، ہمارا ایمان اور عقیدہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت ہے. لیکن جب ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصطلاح استعمال کرتے تو بعض طبقات کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ لفظ عشق یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ جو اصطلاح بولی جاتی ہے، اس کا تصور بھی قرآن و حدیث سے نہیں ہے. تو اس تصور اور اس اصطلاح کو بنیاد بنا کر پھر آگے کئی طرح کے اعتراضات اور سوالات کرتے چلے جاتے ہیں. آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم یہ نقطہ سمجھیں گے کہ عشق مصطفیٰ کا تصور
آج کی صدی کا ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے. کیا بات ہے. عشق مصطفیٰ کا تصور یہ آج کے دیوانوں کا تراشیدہ نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کا تصور ہماری ذہنی اختراع نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کا تصور قرآن مجید میں خود رب کائنات کا عطا کردہ ہے. اس کے لیے سامعین محترم سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 6 کا مطالعہ کریں، جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مالک کائنات فرما رہا ہے کہ میرا حبیب، میرا سونا محبوب، میرا پیارا محمد ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے. میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے. اور بالفاظ دیگر مالک کائنات فرما رہا ہے کہ ایمان والا فقط وہ ہے جو میرے سونے مصطفیٰ کو جان سے بھی بڑھ کر قریب رکھتا ہے. اللہ کا قرآن ہے. مالک کائنات فرما رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو میرے سونے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر کیا رکھتا ہے؟ قریب رکھتا ہے. ایمان والا وہ ہے جو سونے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہتا ہے. ایمان والا وہ ہے جو سونے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے. اور ایمان والا وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عشق کرنے والا ہے. اب یہاں پہ قرآن مجید کی دوسری آیہ کریمہ کی دلیل دیتا ہوں. سورۃ التوبہ کا مطالعہ کریں. رب کائنات فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اب اس آیہ مبارکہ پہ غور کریں. اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے محبتوں کا توازن سمجھایا ہے. ایک طرف دنیا کی ساری محبتیں گنوا دیں، دنیا کی ساری محبتیں گنوا دیں. انسان اس دنیا میں جس شے سے محبت کر سکتا ہے ایک طرف وہ ساری اشیاء گنوا دی، وہ سارے رشتے گنوا دیے، وہ سارے تعلق گنوا دیے. دوسری طرف فرما دیا ایک طرف دنیا کی محبت کے مناظر ہیں، دوسری طرف محبت دین، محبت اسلام، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کے مظاہر ہیں. اس آیہ کریمہ کو پڑھیں گھر جا کے. ایک طرف اللہ نے دنیا کی 8 محبتیں گنوائی. 5 محبتیں رشتوں کی ہیں اور 3 محبتیں مال، تجارت اور گھر. گویا دنیا کی محبتوں کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے ایک طرف دنیا کی محبت رکھی، دوسری طرف اللہ کی، دین کی محبت مصطفیٰ رکھی اور اعلان کر دیا اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک شے کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اتر آئے. تو سامعین محترم یہاں بھی راز کھل گیا
کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب آج کے مذہب میں اس آیہ مبارکہ کی لغوی اور گرامیٹیکلی بحث کی طرف نہیں جا رہا، بڑے سادہ الفاظ میں ایک نقطہ سمجھا رہا۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کتاب الایمان کو اٹھائیں، امام مسلم کی صحیح مسلم کو اٹھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، میرے سونے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے۔ پانی ملوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو سامعین اس حدیث مبارکہ کو بھی سمجھ گئے۔ آپ کو کہے گا کہ حدیث مبارکہ میں ابھی تک جان کی بات تو نہیں آئی، تو پھر جامع ترمذی کا مطالعہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کی بارگاہ میں تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ دست مصطفیٰ میں تھا۔ ارے صدقے جائیں حضرت عمر فاروق کی ذات پر جن کا ہاتھ میرے حضور کے ہاتھوں میں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے آقا، میں دنیا کے مال و اجداد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور میں دنیا کے مال و اجداد سے بولے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور میں والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی بچوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اے سونے حضور، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ابھی تک میری اپنی جان کی محبت میرے نزدیک کچھ زیادہ ہے۔ حضور کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ آقا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ حضور آپ کی محبت مال سے بڑھ گئی، رشتوں سے بڑھ گئی، گھر بار سے بڑھ گئی، دنیا کے سارے معاملات سے بڑھ گئی، لیکن مجھے اندر سے لگتا ہے کہ ابھی تک میری اپنی جان کی محبت کچھ زیادہ ہے۔ تو کیا حضور میرا دین مکمل ہو گیا؟ حضور کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ سامعین محترم، یہ تھے وہ سچے لوگ، یہ تھے وہ سچے لوگ جو اندر کا حال تھا وہی زباں پہ بیان تھا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اندر کا حال اور ہے، زبان کا بیان اور ہے۔ جب میرے حضور سے پوچھا نا حضور میرا ایمان مکمل ہو گیا، تو میرے آقا فرماتے لا عمر، اے عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، عرض کرتے سونے آقا پھر ایمان کامل کیسے ہوگا؟ پھر ایمان درجہ کمال پہ کیسے پہنچے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ اے عمر، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب سامنے غور کریں، انسان اس دنیا میں 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اموال دنیا سے محبت، والدین سے محبت،
بیوی بچوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت۔ آئیے اب سوچیں کہ ایمان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انسان اس کائنات میں 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اموال دنیا سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کر بولے اپنی جان سے محبت۔ آئیے اب سوچیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مالک کائنات فرماتا ہے ارے دنیا میں کئی چیزوں سے پیار کرنے والوں، آؤ اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، اور ایمان کی چاشنی چاہتے ہو تو سن لو، تمہاری محبت کا جو درجہ کمال ہے وہ جان ہے، اور ایمان اس جان سے بھی بڑھ کر محمد مصطفیٰ کو چاہنے کا نام ہے۔ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہاری محبت کا درجہ کمال تمہاری جان ہے۔ اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو تو جان لو، اس جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کو چاہنے کا نام ایمان ہے۔ تو اب پہلا نقطہ سمجھ گئے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اپنی جان سے بھی بڑھ کر سونے حضور کو، یہ پیچھے تک سارے بولے، سونے حضور کو چاہنے کا نام، سونے مصطفیٰ کو اونچا بولے چاہنے کا نام۔ تو سامعین اب غور کریں اور سوچیں کہ عشق کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے، اعتراض کرتے کہ لفظ عشق عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ ہم نے مان لیا عربی زبان میں لفظ حبن ہے، عربی لٹریچر میں لفظ حبن ہے، یا اشد حبن ہے، یا لفظ مودت ہے۔ تو ہم کیا کسی عرب علاقے میں بیٹھے بولیں؟ ہم تو عجم میں، برصغیر کا علاقہ ہے، پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم ہماری زبان اردو ہے، اردو اور فارسی میں اشد حبن کا ترجمہ لفظ عشق ہوتا ہے۔ اب جو عشق ہم بولتے ہیں، اس عشق کی کوئی علامات تو ہوتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آج دیکھیں کہ اس عشق کی علامات کیا ہیں۔ کہ اگر کوئی انسان کسی کی خاطر مال لٹانے پہ آ جائے، جاگ رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی کی خاطر اپنا مال لٹانے پہ آ جائے، مال لٹانے پہ آئے تو تانے آئیں، وہ تانوں کی پرواہ نہ کرے۔ گھر والے کہیں کہ ادھر جانا چھوڑ دو، وہ گھر والوں کی پرواہ نہ کرے۔ اگر کسی کی خاطر کوئی مال لٹا دے، رشتے چھوڑنے پہ آ جائے، گھر بار لٹانے پہ آ جائے، عزت و بے عزتی کی پرواہ نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی صحت کی پرواہ بھی گنوا دے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی اپنی صحت اور زندگی کی پرواہ بھی گنوا دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ کہتے ہیں یہ مجنون ہو گیا، اور یہ عاشق ہو گیا۔ بولے یہی کچھ کہتے ہیں؟ دوبارہ سمجھ لیں، اور یقیناً آپ مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہوں گے کہ لفظ عشق کی یہ علامات ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کی خاطر مال کی پرواہ نہ کرے،
رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرے، عزت و بے عزتی کی پرواہ نہ کرے، صحت و بیماری کی پرواہ نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مجنوں ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ عاشق ہو گیا۔ ارے عشق کی ان علامات کو ذہن میں رکھو اور قرآن کو پڑھ کر دیکھو کہ ایمان کیا ہے، اور قرآن کو پڑھ کے دیکھو کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں اردو بولنے والوں اور عشق کی علامات دیکھنے والوں، قرآن کی یہ آیت بول بول کے کہتی ہے ایمان چاہتے ہو تو ایمان سارے کا سارا عشق محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ۔ تو سامعین محترم، اردو کی اصطلاح سے اور قرآن مجید کی آیت بینات سے اور فرمان مصطفیٰ سے ہم اردو بولنے والے، فارسی بولنے والے، برصغیر میں رہنے والے یہ راز سمجھ گئے کہ ادھر حبن ہے اور ادھر عشق مصطفیٰ ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی بزم میں آنے والے آپ سے کوئی آج کے بعد سوال کرے گا بھئی عشق کہاں سے نکلا ہے، تو اسے بتائیں کہ عشق مصطفیٰ اللہ کے قرآن سے نکلا ہے، اللہ کے قرآن سے نکلا ہے۔ تو بھئی ہمارا تو تعلق ہے منہاج القرآن سے، ہمارا رشتہ ہے منہاج القرآن سے، تو ہم راستہ بھی تو قرآن کا ہی دکھائیں گے نا۔ تو اس لیے یہ عشق مصطفیٰ کا ہمارا تصور یہ تراشیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس سے آگے چلیں، محفل بڑی دیر سے جاری ہے اس لیے میں گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرتا۔ اب چند ایک صحابہ کرام سے، ان کی زندگی سے یہ راز کھولتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا کہ مال سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، بیوی بچوں سے بڑھ کے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے حضور کو چاہنے کا نام ایمان ہے۔ تو اب کوئی سوال کرے گا کیا صحابہ کرام حضور کو اپنے مال سے بڑھ کے چاہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام اپنے والدین سے بڑھ کے سونے آقا کو چاہتے تھے؟ تو آئیے اب صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ روشنی لیتے ہیں۔ مال سے بڑھ کے حضور کو چاہنا، یہ تو سینکڑوں واقعات ہیں جو آپ لوگوں کو یاد ہوں گے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے گھر کا سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دینا، یہ مال سے بڑھ کے حضور کو چاہنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے گھر کا آدھا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دینا، یہ مال سے بڑھ کے حضور کو چاہنا ہے۔ میں صرف اشارے دے کے آگے گزر رہا ہوں۔ پھر سامعین محترم، جو جنت البقیع ہے، کس کس نے زیارت کیا جنت البقیع کی؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ جو آج قبرستان ہے، خاص لوگ جانتے ہیں اس راز کو، یہ جو آج جنت البقیع قبرستان ہے، یہ جگہ قبرستان کے لیے نہیں خریدی گئی تھی، یہ خریدی گئی تھی ایک چراغاہ کے لیے۔
جب رب کائنات نے زکوٰۃ فرض کر دی تو اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں جانوروں کی زکوٰۃ دی. کیا کیا؟ جانوروں کی زکوٰۃ دی. تو گورنمنٹ کے پاس، حضور کے پاس، حکومت کے پاس بہت سارے جانور اکٹھے ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں جانور پالے جاتے ہیں آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں. تو جب بیت المال میں کثیر جانور آ گئے تو سامعین محترم وہ جانور تھے، اب ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ چارہ تو کھانا تھا. اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ گورنمنٹ کے پاس یہ جانور بہت آ گئے ہیں، ان کے چارے کا اہتمام کیسے کیا جائے. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ بیت المال کے ان جانوروں کے لیے کسی چراگاہ کو تلاش کرو. تو یہ ٹکڑا زمین کا جو آج جنت البقیع ہے، یہ اس وقت ایک چراگاہ تھی جہاں پہ جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے گھاس پھوس بوئی جاتی تھی. تو جب اس جگہ کا پتہ کیا گیا تو غیر مسلم کی جگہ تھی. میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس سے اس کی قیمت پتہ کرو. اب وہ کافر تھا. جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی کو ضرورت ہے، خریدنا چاہتے ہیں، تو اس نے جو اصل ریٹ تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کی قیمت لگائی. تو اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور قیمت تو اس کی کم ہے لیکن ہماری وجہ سے اس نے ریٹ بڑھا دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو بلاؤ. چونکہ حضرت عثمان غنی تاجر بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے. میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی کو بلائیں، وہ اس کے ساتھ معاملہ طے کرے، وہ اچھے انداز میں طے کر لیں گے. جب حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان چراگاہ خریدنا چاہتے ہیں، اور اس غیر مسلم نے ریٹ اصل قیمت سے کئی گنا بڑھا دیا ہے، آپ جا کے معاملہ طے کریں. جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ خریدنے والی ذات میرے سونے مصطفیٰ کی ہے، عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے سونے آقا جب خریدار آپ ہیں تو پھر سودا کیسا آیا؟ جب خریدار آپ ہیں تو پھر لین دین کا طے کرنا کیسا؟ حضرت عثمان غنی جو صحابہ گئے تھے ریٹ پتہ کرنے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مانگتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے؟ بتایا گیا کہ وہ اتنی رقم مانگتا ہے. حضرت عثمان غنی جتنی وہ مانگتا تھا ساری نکال کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سونے حضور آپ راضی رہیں، سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اموال سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے تھے. تو پہلی محبت ہے مال دنیا کی محبت. محبت کا اگلا درجہ ہے والدین کی محبت. کن کی؟ والدین کی محبت سامعین محترم حق بھی ہے اور واجب بھی ہے. کیا بات ہے. لیکن اگر ایک طرف محبت مصطفیٰ ہو اور دوسری طرف والدین کی محبت ہو تو پھر اب دیکھنا ہے کہ صحابہ جاتے کہاں ہیں. امام طبرانی اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب مقدمہ سیرت الرسول کو پڑھے. میرے آقا کے ایک لاڈلے صحابی، لاڈلے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام بکتے بکتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اور حال یہ کہ آپ بچے تھے، اپنے والدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا،
تو حضرت زید بن حارثہ کو بھی وہ مال کے ساتھ اٹھا کے لے گئے، غلام بنا کے بیچ دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح حضور سے ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زید کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو سامعین محترم، اب میرے آقا مکہ میں ہیں، حضرت زید حضور کے گھر کی نوکری کرتے ہیں۔ حضرت زید کے والدین کو کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا زید مکہ میں ہے اور غلام ہے۔ اب سمجھیے گا، مکہ میں ہے اور غلام ہے۔ تو حضرت زید کے والدین نے اپنے علاقے سے مال و متاع اکٹھا کیا، سونا لیا، مال لیا، اور فدیہ دینے کے لیے مکہ میں آ گئے۔ سوچ یہ تھی کہ جس کے پاس ہمارا بیٹا غلام ہوگا ہم اس کو یہ سونا دیں گے، مال دیں گے، یہ فدیہ دیں گے اور اپنا بیٹا آزاد کروائیں گے۔ اب حضرت زید کے والدین مکہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کا غلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہی ہمارے در کی چاکری کرتا ہے۔ اب وہ والدین حضرت زید قرض کرتے ہیں کہ ہم یہ مال، جائیداد، سونا، یہ سب کچھ اس لیے لائے ہیں کہ یہ مال و اجداد لے لیں، ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ میرے آقا یہ جملے سن کے مسکرا پڑے۔ میرے آقا یہ جملے سن کر مسکرا پڑے اور آقا فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، آپ کا بیٹا زید تھوڑی دیر میں آتا ہے، اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیہ لیے میں اسے آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ بغیر مال لیے، بغیر فدیہ لیے۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، آپس میں خوش بھی ہونے لگے کہ ہمارا بیٹا آج ہمیں مل جائے گا اور بغیر مال دیے مل جائے گا۔ جب حضرت زید حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو والدین سے ملوایا اور میرے آقا نے فرمایا کہ زید جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ جانتے ہو کہ یہ کس کام سے آئے ہیں؟ حضرت زید عرض کرتے حضور آپ فرمائیں۔ تو میرے آقا فرماتے زید یہ تجھے لینے آئے ہیں، یہ دیکھو مال، یہ سونا یہ لائے ہیں فدیہ دینے کے لیے، اور میں نے کہا کہ اگر زید جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دوں گا۔ جب میرے سونے آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اب حضرت زید کے والدین منتظر تھے کہ ہمارا بیٹا دوڑ کے ہماری گود میں آئے گا۔ وہ اس سوچ میں تھے کہ ہمارا بیٹا زید اٹھ کر ہماری گود میں آئے گا، لیکن صدقے جائیں حضرت زید بن حارثہ پر آپ کی آنکھوں سے آنسو چل کے سسکیاں جاری ہو گئیں، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ کہتے ہیں سونے مصطفیٰ میں آپ کے در کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اے سونے مصطفیٰ میں آپ کی در کی چاکری چھوڑ کر اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب وہ والدین حضرت زید کے چچا آپ کے والد کہتے ہیں کہ کتنا جھلا ہے، کتنا دیوانہ ہے اور کتنا مستانہ ہے کہ آزادی کے بدلے غلامی کو لیتا ہے، آزادی کے بجائے غلامی کو اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ بولتے ہیں ارے میرے والدین اور بزم میں بیٹھنے والوں سن لو، مجھے پوری کائنات کی آزادی سے بڑھ کر مصطفیٰ کے در کی غلامی عزیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ۔ تو اب حضرت زید بن حارثہ کے ایک طرف والدین تھے اور ایک طرف رخ مصطفیٰ تھا، ایک طرف آزادی تھی، ایک طرف حضور کے در کی غلامی تھی، ایک طرف دنیا کی لذتیں تھیں، ایک طرف حضور کے در کی چاکری تھی۔ حضرت زید بن حارثہ نے دنیا کی آزادی کو چھوڑ دیا، دنیا کی ظاہری لذتوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ تو سامعین محترم اب غور کریں، یہ سارے کا سارا عمل عشق مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ اب اختتام کی طرف آتے ہوئے ایک اور لطیف واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے حضور کے ایک صحابیہ ہے، حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابیہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ہند بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ان کے واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اولاد، رشتہ دار، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ سامعین یہ غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ ہوا، آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لہو مبارک بھی نکلا، میرے آقا پہ غشی طاری ہوئی اور خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ خبر پھیل گئی کہ آقا شہید ہو گئے۔ یہ خبر لمحوں میں چلتی چلتی مدینہ طیبہ بھی پہنچ گئی، اور غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام کے 4 رشتے شریک تھے۔ اب سوچئے گا کسی عورت کے اس دنیا میں یہی 4 رشتے تو عزیز ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت ہند بنت حزام کے باپ بھی شامل تھے، بھائی بھی شامل تھا، شوہر بھی شامل تھا اور بیٹا بھی شریک تھا۔ اب غور کریں، کسی عورت کے اس دنیا میں عزیز یہی رشتے ہیں نا، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ اللہ کا رنگ یہ تھا، اور اس غزوہ احد کا حال یہ تھا کہ غزوہ احد میں یہ 4 رشتے شہید ہو گئے۔ حضرت ہند بنت حزام کے 4 رشتے شہید ہو گئے۔ جب مدینہ طیبہ میں حضور کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت ہند بنت حزام کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ آپ مدینہ سے دوڑتی ہوئی احد کی طرف چل پڑی کہ حضور کی خبر ملے۔ ابھی مدینہ طیبہ سے نکلی تھی کہ خبر پہنچی کہ احد سے قافلہ واپس آ رہا ہے۔ تو حضرت ہند بنت حزام مدینہ طیبہ کے داخلی راستے پہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں صحابہ تشریف لانے لگے، غزوہ احد سے صحابہ آنے لگے۔ سامعین محترم، اب جو صحابہ آتے ہیں، حضرت ہند بنت حزام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ تڑپ کے پوچھتی ہیں ما فعل برسول اللہ، ارے احد سے آنے والے بتا میرے حضور کا حال کیا ہے، ارے احد سے لوٹنے والے بتا میرے آقا کا حال کیا ہے۔ ہر کوئی بتاتا کہ حضور سلامت ہے، حضور سلامت ہیں، لیکن آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ وہ کہتی میرے باپ کی خبر کو چھوڑو، مجھے حضور کی خبر دو۔ پیچھے کسی سے پوچھتی تو وہ بھی کہتا کہ حضور سلامت ہیں، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی بیٹے کو چھوڑو، سونے مصطفیٰ کی خبر دو۔
بس چند ہی لمحے گزرے کہ شہداء کے اجساد آنے لگے، شہداء کی میتیں آنے لگی۔ حضرت ہند بنت حزام کی دیوانگی کا حال یہی تھا کہ ہر کسی سے حضور کا پوچھتی۔ جب شہداء کے اجساد آ رہے تھے تو بتایا گیا یہ تیرے باپ کی میت ہے۔ کہتی ہے میت کو آگے لے جاؤ، مجھے بتاؤ میرے حضور کہاں پہنچے۔ پھر میت آئی تو بتایا گیا تیرا بیٹا شہید ہوا ہے۔ کہتی بیٹے کی میت کو لے جاؤ، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کہاں ہے۔ آقا سب سے پیچھے آ رہے تھے۔ اس عظیم صحابیہ کے سامنے سے باپ کی میت گزری، بھائی کی میت گزری، بیٹے کی میت گزری، کسی کی طرف توجہ نہیں دیتی، ہر کسی سے یہی پوچھتی ہے کہ مجھے میرے حضور کا بتاؤ، مجھے میرے حضور کی خبر دو۔ جب پیچھے آقا تشریف لائے، حضرت ہند بنت حزام نے جب سونے حضور کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی آقا کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہیں سونے آقا اگر آپ سلامت ہیں، باقی میرا سب کچھ بھی لٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے آقا کے چاہنے والوں اور آقا کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، دیکھو تو صحیح یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے صحابہ کرام کے احوال دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، جمیع صحابہ کرام کی زندگی کا لمحہ لمحہ عشق مصطفیٰ میں گوندا ہوا ہے۔ اب آج کی گفتگو کے آخری حصے پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم جتنے بھی آج نور پور تھل میں بیٹھے ہیں، آج کے اس مجلس و محفل میں بیٹھے ہیں، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچا بولے۔ ہم سارے الحمدللہ حضور کے عاشق ہیں، ہم سب کا دعویٰ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور پاکستان کے کونے کونے میں چلے جاؤ، ہر کسی کا نعرہ ہے غلامی رسول میں، اونچا بولے۔ کیا ہمارا نعرہ ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہمارا دعویٰ ہے یا نہیں؟ ہر کسی کا نعرہ غلامی رسول کا، ہر کسی کا دعویٰ عشق رسول کا، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف ہر کسی کا دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہے، اگر پھر اس ملک میں ملاوٹ کیوں ہے؟ پھر اس ملک میں دھوکہ کیوں ہے؟ پھر اس ملک میں دوسروں کے حقوق کیوں چھینے جاتے ہیں؟ پھر اس ملک میں اشیاء میں ملاوٹ کیوں ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کی غلامی کے نعرے لگانے والوں اور آقا کے عشق کا دم بھرنے والوں، ہمارا یہ تو نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم غلامی رسول میں مرنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن جینا گوارا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ یار پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہمیں ایک سیرت دے کے گئے، پیارے آقا ہمیں ایک کردار دے کے گئے، سونے آقا ہمیں ایک اخلاق دے کے گئے۔ آؤ میرے سمیت ہم اپنے من میں تھوڑا جان کے دیکھیں تو صحیح، کیا وہ اخلاق مصطفیٰ کا رنگ ہمارے اندر ہے؟ کیا حضور کی جھلک ہماری زندگی میں ہے؟
بازاروں میں ہم، کاروباروں میں ہم، گھر بار میں ہم، لیکن پھر بھی دغا بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، لین دین میں دھوکہ بھی ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ میں دو پیغام دے رہا ہوں۔ ایک پیغام یہ کہ عشق مصطفیٰ، اس کا تصور اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر عشق کا دعویٰ کیا جائے تو سامعین محترم ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، ہر دعویٰ مانگتا ہے یا نہیں؟ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کریں تو جج کہتا ہے کہ اس دعوے کی دلیل لاؤ۔ آؤ تھوڑا من میں جھانک کے سوچیں تو صحیح، دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہے، کیا سیرت مصطفیٰ کی ساتھ دلیل بھی ہے؟ کیا ساتھ اخلاق مصطفیٰ کی گواہی بھی ہے؟ اگر نہیں تو فکر کی بات ہے۔ پھر یوم قیامت اگر سوہنے آقا نے پوچھ لیا، ارے گلی گلی نگر نگر نعرے تو عشق کے لگاتے تھے، اس عشق پر دلیل کہاں ہے؟ واہ جی واہ، اس عشق کی گواہیاں کہاں ہیں؟ تو کیا ہم پھر دنیا میں گواہیاں لینے آئیں گے؟ نہیں، زندگی یہی ایک بار اس دنیا کی ملنی تھی جو مل چکی۔ جب ایک بار اس دنیا سے چلے گئے پھر لوٹ کے اس دنیا میں نہیں آنا۔ تو جب لوٹ کے نہیں آنا تو کیا ابھی سے ضرورت نہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے جائیں؟ آؤ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا حصہ بننے والوں، اس محفل کے لیے جاگنے والوں، ہم اپنے من میں یہ ارادہ لے کے جائیں کہ آج سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سبحان اللہ، زندگی سے جھوٹ کا خاتمہ کر دیں گے، زندگی سے دھوکہ کا بولیں، شاید بولنا مشکل ہو جائے کئیوں کے لیے، لیکن پھر بھی نیت و ارادہ کر کے جائیں کہ اپنی زندگی سے ملاوٹ کا خاتمہ کر کے جائیں۔ نہ دودھ میں ملاوٹ ہوگی، نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہوگی، نہ لین دین میں ملاوٹ ہوگی۔ کیوں؟ حضور کا غلام ملاوٹ نہیں کرتا، حضور کا غلام کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ارے میرے آقا کا تو حال یہ ہے کہ میرے حضور تاجر بھی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منڈی میں بیچنے کے لیے کچھ گھوڑے لے کر آئے۔ کیا؟ گھوڑے لے کر آئے، بازار لگا، آقا گھوڑے لے آئے۔ حضور کو کسی کام سے جانا پڑ گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پر ایک غلام کو کھڑا کیا اور اسے فرما کے گئے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کام جا رہا ہوں، میرے ان گھوڑوں کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی گاہک آ جائے تو جان لو کہ ان گھوڑوں میں یہ دو گھوڑے جو ہیں یہ ٹانگوں سے بیمار ہیں، انہیں کوئی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، لہذا جو صحیح سلامت تندرست ہیں ان کی قیمت پوری ہے، اور جو لاغر ہیں، کمزور ہیں، ٹانگوں سے بیمار ہیں، ان کی قیمت آدھی لینا، واہ جی واہ، ان کی قیمت آدھی لینا۔ حضور چلے گئے، بعد میں کوئی تاجر آئے، پوچھتے پوچھتے کہ کیا اس بازار میں کوئی سٹال محمد مصطفیٰ کا بھی ہے؟ ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ حضور کا مال ہے، لیکن حضور خود موجود نہیں ہیں۔ جب حضور کا نام پتا چلا تو اس غلام کے پاس آئے، قیمت پوچھی، بس قیمت پوچھتے گئے، پوری قیمت چونکہ بتائی تو انہوں نے نہ جانور گنے، نہ گھوڑے گنے، نہ ان کا حال دیکھا، بس جانور گنے، پوری قیمت گن کے سارے جانوروں کی پکڑا کے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد حضور تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام نے بتایا کہ حضور مال بک گیا۔
हुजूर माल बिक गया। मेरे आका ने फौरन पूछा, भाई जो 2 घोड़े बीमार थे क्या उनकी कीमत पूरी तो नहीं ली? तो वो गुलाम अर्ज करता, हुजूर वो इतनी जल्दी में आए, फौरन आपका पूछा, मैंने आपका बता दिया, बस आपके नाम पे उन्हें यकीन इतना था कि बगैर देखे बगैर जांचे सारे जानवरों की कीमत वो पूरी दे गए। और वो इतनी जल्दी में ये काम कर गए कि मुझे उन 2 जानवरों की कमजोरी बताना याद ही नहीं रहा। तो मेरे आका पूछते, क्या उन 2 जानवरों की भी कीमत पूरी ले ली? अर्ज करता, हुजूर वो पूरी दे गए। मेरे आका फरमाते, बताओ वो काफले वाले किधर गए? वो काफले वाले किधर गए? गुलाम ने बताया कि हुजूर इस रास्ते पे गए हैं। मेरे सोने आका अपनी सवारी पे सवार हुए, जिस तरफ वो खरीदार गए थे मेरे आका पीछे चल पड़े। आका पीछे चल पड़े। काफी दूर जाकर मेरे आका ने उनको पा लिया। जब वो मिल गए तो मेरे मुस्तफा ने उनको रोक के कहा, अरे ये जानवर खरीदने वालों, इन जानवरों में 2 घोड़े लागर भी हैं, उनकी टांगों में कमजोरी है, तुम्हें बता नहीं सका मेरा गुलाम, जल्दी में बताना भूल गया, इसलिए जो जानवर तंदुरुस्त हैं उनकी कीमत तो पूरी लेता हूं, लेकिन जो कमजोर हैं, बीमार हैं, लागर हैं, ये लो उनकी आधी कीमत तुम्हें वापस लौटाने आया हूं। वापस लौटाने आया हूं। वो हुजूर का अखलाक देख के कहते हैं, हम वापस नहीं लेंगे, हम ये रकम वापस नहीं लेंगे। जब उन्होंने कहा कि वापस नहीं लेंगे तो मेरे आका फरमाते हैं, या उनकी आधी कीमत वापस लो या ये सौदा मैं खत्म करने का ऐलान करता हूं। हमारे आका तो ये हैं। और आज हमारा हाल क्या है? गलती में तो किसी का माल किसी की तरफ जाना कुजा रहा। आज हम मंडियों में दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं, और सड़कों पे निकल के नारा भी इश्क मुस्तफा का। क्या बात है। रेडी पे चले जाएं फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट सामने दिखाया कोई और जाता है और डाल के दिया कोई और जाता है। कपड़े की शॉप पे चले जाएं, कपड़ा चमक दमक में लाइटें ऑन करके दिखाया कोई और जाता है, दिया कुछ और जाता है। सामीन मोहतरम, क्या यह हमारा हाल नहीं? और मैं नूरपुर वालों सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, नाराज ना हो जाना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं भी आपका हिस्सा हूं, हम सारे शामिल हैं इस हमाम में। तो आइए हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूं कि जब तक हम हुजूर की सीरत के रंग में नहीं ढलेंगे तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। आज की इस महफिल मिलाद मुस्तफा का ये फायदा होगा, ये नफा होगा अगर एक बंदा भी बदल गया तो महफिल सजाने वालों की आखिरत समझ जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मोहतरम गुलाम सफदर साहिब का, नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट खुशाब, जनाब मोहतरम सईद भाई का, और दीगर तमाम साथी। माजरत खा हूँ क्योंकि सईद भाई तो कमो बेश पूरा साल मेरे साथ राब्ते में रहते तो नाम याद है, बाकियों का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन हर किसी का चेहरा और हर किसी की मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद है और मेरे दिलो दिमाग में मौजूद है। रब कायनात सबकी मोहब्बतें कायम दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।